اسلامی سے مراد کیا ہے؟ صرف دو چیزیں، کوئی بھی نظام ہو وہ اسلامی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا قبائلی نظام ہو وہ بھی اسلامی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ شیخ قبیلہ خود اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہی کو نافذ کر رہا ہو۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان بظاہر بادشاہت تھی، حقیقت میں خلافت تھی، خود اللہ کے بندے اور اللہ کے احکام ہی کی تنفیذ ہو رہی ہے۔ یہ دو اصول صرف سامنے رکھیے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، بس یہ دائرہ ہے حدود اللہ کا، اس کے اندر اندر رہو، اس کے اندر تم آزاد ہو، اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباحات ہیں، یہ امرکم ہے، شورا بینکم، آپس میں کثرت رائے سے جو چاہو طے کر لو۔ ہاں یہ حدود اللہ جو ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت اور اپنے میں سے صاحب امر اس کی۔ اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے صاحب امر سے، صاحب امر کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے، کوئی فرمان جاری کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، اور تمہاری رائے یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا، یہ تو حدود اللہ سے خارج ہو گیا معاملہ، متجاوز ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اب اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی فیصلہ ہوگا کتاب و سنت، بالادستی کتاب و سنت کی، اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ آج کے دور میں یہ ایک دفعہ موجود ہو کسی دستور میں، no legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah، وہ اسلامی مملکت بن جائے گی، اور اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی کہ آیا واقعتاً حدود اللہ سے تجاوز ہوا یا نہیں ہوا، کتاب و سنت سے تجاوز ہوا یا نہیں ہوا۔ کوئی حکمران خود فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، کوئی انتظامیہ، کوئی ایڈمنسٹریشن خود فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے، یہ معاملہ عدلیہ کے پاس جائے۔